الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا ایک بار پھر سے اللہ پاک نے موقع دیا، اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ سورہ ہود کو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے. اس کورس میں آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی سورہ ہود کی تفسیر، کیونکہ یہ قصص الانبیاء جو ہے اس میں سارا ہی مینشن کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا گیا ہے. تو سبھی لوگوں کا انٹرسٹ اس کو پڑھتے ہوئے بڑا اچھا سا جو ہے وہ رہتا ہے ہمیشہ. تو اس بار میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ پہلے سے بھی زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو بہت زیادہ انفارمیٹیو اس کو ہم پڑھیں گے، پورے طریقے سے اس کو کھول کھول کے. ہم نے یہ، میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے بہت بھروسہ ہے کہ میں بہت اچھا پڑھاؤں گی، بلکہ قرآن کریم کو ایک بار پڑھنا کافی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم جب بھی نئے طریقے سے، نئے سرے سے جب ہم کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں، کسی بھی سورہ کو پڑھتے ہیں، تو ایک بار پھر سے ایک انوکھے سٹائل سے ہمارے سامنے قرآن کریم کھلتا ہے. ایسا آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا ایکسپیرینس، میں نے بھی ہر بار کیا ہے. ہر بار انسان جب بھی اسٹارٹ کرتا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو نئے نئے آدرش ملتے ہیں، نئے افکار ملتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، جتنی بار بھی پڑھیں، بار بار بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ہر بار نیا سکون ایڈ ہوتا ہے. اب جس طرح سمپلی ہم سورہ بقرہ کی مثال دیکھتے ہیں نا، کہ جب بھی تفسیر سٹارٹ ہوئی، کوئی نیا گروپ جوائن کیا، کسی نئی جگہ سے پڑھنا شروع کیا، تو وہاں پہ ابھی سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سورہ بقرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بار مکمل کی ہوئی ہوتی ہے، اور اگلی بار بھی کی ہوئی ہوتی ہے، کبھی دورہ قرآن میں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر بار ہی ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس بار تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیٹر انڈرسٹینڈ کیا ہم نے، اس بار پھر کچھ سیکھنے کو مل گیا. اچھا کبھی کبھار ایسا لگتا ہے اچھا مجھے یہ چیز معلوم کیوں نہیں تھی. تو ایسی فیلنگ مجھے بھی آتی ہے ہر بار، انشاءاللہ آپ کو بھی آتی ہوگی. تو بہت پیاری بک ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، بہترین طریقے سے ہم اس کا حق ادا کر پائیں. کیونکہ اگر صرف اس کو ایز اے بک ہی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ایک کلام ہے، اگر اس صرف ایک بک کی حیثیت سے اس کو کوئی بھی سمجھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ اس سے بہترین کوئی کتاب ہو نہیں سکتی، کیونکہ اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ دیے بغیر کبھی بھی نہیں چھوڑتا. اور جو اس کو شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر دن انتظار کرتا ہے کہ میں اس کو مکمل کب کر لوں. ٹھیک ہے، جیسے ایک تفسیر سٹارٹ کی ہے کسی نے، اگر بیچ میں خدا نہ خواستہ کبھی وقت، حالات یا کسی بھی وجہ سے انسان کی چھوٹ جائے، تو ایسی کوئی تشنگی رہ جاتی ہے دل میں کہ میں نے اس کو مکمل نہیں کیا. یعنی جو بھی سٹارٹ کرتا ہے وہ مکمل پڑھنا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. یعنی ایک ایسی جس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ انسان کو پکڑ لیتا ہے یہ کلام. اور پھر کوئی تجوید سیکھ رہا ہے، اگر کبھی بیچ میں چھوٹ جائے تو اس کے اندر بھی وہ تشنگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ابھی اس پہ پوری گرپ نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ میری تو ابھی مطلب تلاوت ہی اچھی نہیں ہوئی، میں اس کو مکمل کروں. مطلب وہ دعاؤں میں انسان کے یہ چیز شامل ہو جاتی ہے. اسی طرح حفظ کر رہا ہے کوئی،
ٹھیک ہے، تو اس کو سکون نہیں آتا انسان کو کہ اس نے جو ہے وہ ابھی اتنا حفظ رہتا تھا اور یہ ابھی مکمل نہیں ہو پایا، تو میں اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر لوں یا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت مطلب اس کو میں نے ہر جگہ سے ہی دیکھ لیا. کبھی ایسا دل ہی نہیں کرتا کہ کہیں پہ کوئی چیز بھی درمیان میں رک جائے. ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ ابھی بہت اچھی ایک گرامیٹیکل انالیسس کرتی ہیں، گرامر کی بہت اچھی ٹیچر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے 8-9 کورسز کر لیے صرف گرامیٹیکل انالیسس کے لیے. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی جو لذت ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ہم اس کو پوری طریقے سے کبھی سمجھ ہی نہیں پائے. ہر بار جب بھی اس کو انالائز کرتے ہیں تو کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. نئے ادراک، نئے نئے رولز. ٹھیک ہے، تو پھر نئے نئے سوال، پھر انسان اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز ہم نے کبھی نہیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہی کم رہے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ایسا بہترین تحفہ ہمیں دے دیا کہ ہم اتنے بے وقت قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت ہی بڑا. تو اس کا جو ایک ریکوائرڈ لیول ہے نا اس کا حق ادا کرنے کا، وہ بس اللہ کی توفیق سے ہی ہم اس کا حق ادا کرنے پائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہم اس کو سیکھیں، پورے دین کو سمجھیں، عمل کریں، پھیلائیں، اور بس ساری زندگی سے جڑے رہیں، کیونکہ پوری زندگی بھی ہماری جو ہے وہ ناکافی رہے گی. قرآن کریم کا حق جو ہے وہ ادا ہونا ایک بہت بڑا یہ ایک ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہر مومن کو یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورہ ہود سٹارٹ کریں گے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو میں چاہتی ہوں کہ تفسیر پڑھنے کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کورس میں ہم احکام کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کورس میں تھوڑا تھوڑا آیات کو گرامیٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ تو ابھی میری استطاعت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے دیں گے توفیق کہ پورے طریقے سے ایک دن ہم انالائز کر رہے ہوں گے مل کے. تو تھوڑا بہت جو جتنا نالج ہے وہ کریں گے، انالائز کریں گے، اور پھر ہم زیادہ جو فوکس ہوگا اس سورہ کی آیات کو سیکھتے ہوئے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا ڈائریکٹ جو ہے استنباط سیکھیں گے. یعنی ہم اپنی زندگی میں قرآن کریم کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، کیسے کر سکتے ہیں. اب یہاں یہ دیکھیں گے نا کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے، کب؟ آج سے 1450 سال، 14.5 سال، 100 سال جو ہے اس کا ایک ہم رف ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں تو آج کے دن 2024 میں اس کا اطلاق کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ ہم سیکھ پائیں گے کہ کبھی اپوننٹس جو ہیں ان کا ہم سامنا کرنا پڑے تو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کبھی کہ جو لیڈرشپ سکلز ہیں ان کو آج اگر ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ سکھا کر گئے نا، تو ابھی ہمارا جو ناقص علم ہے اس میں سب کچھ نہیں سمایا. ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دعوت کا کام کیا. تو ہم دیکھیں گے کہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے پیش کرنا ہوتا ہے، کیسے کنونس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپلائی بھی کریں گے. تو یہاں اس سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تفسیر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی، یعنی اصول تفسیر کا. یہ یاد رہے کہ اصول تفسیر پہ میں ابھی صرف بریفلی ہی بات کر پاؤں گی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کورس ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم تفسیر کو جو ہے اس میں کون کون سے اصولوں کو دیکھنا چاہیے، کیا کیا اس کے قواعد ہیں. تو اس کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کو، جب قرآن کریم کا نزول ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو نازل فرمایا اللہ پاک نے، تو اس کی وجہ کیا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں ہم دیکھتے ہیں. اس آیت میں ہمیں یہ جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو ذکر فرمایا گیا ہے. تو یہ جو ذکر ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.
ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. کس لیے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ذکر جو ہے، یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر ہوتا ہے بار بار پڑھا جانے والا، یعنی کوئی نصیحت کے طور پر جس کو بار بار پڑھتا ہے، اس کو ذکر کو جو ہے وہ یاد دہانی کہا جا سکتا ہے، ریکال کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ایسی ایکسپلینیشن جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو. اس سے ہم ہدایت تو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کریم باعث ہدایت ہے، لیکن قرآن کریم کو ہمیشہ ایک جو ہے وہ ایکسپلین کرنے والا بھی چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ جو آیات کو کھول کھول کر بیان کرے ایک ایک آیت. اب وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ایک ایک جو آیت ہے قرآن کریم میں وہ اپنے اندر سمندر رکھتی ہے، یعنی سمندر ایک نہیں، بہت سارے سمندر اللہ پاک نے ہی جمع فرمایا ہے قرآن کریم کی ہر آیت میں، ہر حصے میں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک آیت کے بہت سارے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، یعنی اسے کیسے سمجھنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، اس میں غور و فکر کے بہت سارے اسپیکٹس آ جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نازل کیا، یہ قرآن کریم کا یہی فنکشن اگر ہم 3 میں ڈیوائڈ کر دیں، یعنی نزول ہوا قرآن کریم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو ایکسپلین کیا اللہ کے حکم سے، ایک ایک آیت کو ایکسپلین کیا اور پھر اس کو سمجھایا پراپرلی. ٹھیک ہے، کس لیے؟ اب یہ تیسرا جو اس کا فنکشن آ جاتا ہے وہ یہی ہے اس پورے اسائنمنٹ کا، کہ غور و فکر کریں لوگ، اس بیان کو سن کے بھول نہیں جائیں اس کو، بلکہ اچھے سے اس پہ غور و فکر کریں، امپلیمنٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ساتھ کے ساتھ پریچ بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ والا جو لیول ہے نا، یہ ریکوائرڈ لیول ہے، آپ نے اس کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. کون تھے شاگرد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھاتے تھے. کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ دنیا، بہت صحیح جواب دیا ہے دانیہ آپ نے بھی. غزالہ جی، صحابہ کرام کی جو ٹیم تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شاگرد تھے. اب یہ جو لڑی ہے یہ چلتی چلی گئی. ٹھیک ہے، اب شاگرد جو تھے انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو سمجھایا. اور ان کے شاگرد کون تھے؟ صحابہ کے جو شاگرد تھے، صحابہ کے جو شاگرد تھے وہ تابعین کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل، تابی. ایک کو تابی کہیں گے اور جو پوری ٹیم ہوگی ان کو تابعین کہیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تابعین کے بعد پھر بھی یہ سلسلہ نہیں رکا، آج تک نہیں رکا. پھر اس کے بعد تبع تابعین نے سیکھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ جو 3 جنریشنز ہیں نا، یہ والی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والی، ان کو 3 بیسٹ جنریشنز کہا جاتا ہے، کیونکہ سب سے جو بہترین طریقہ سمجھنے اور سمجھانے کا تھا وہ یہیں پہ ہی جو تھا یہ پایا گیا. ایک ایک آیت کو ایکسپلین کیا گیا، ایک ایک آیت کو پراپرلی. اب ہم لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ اس پر غور و فکر کریں، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. لیکن اس کو اپنی مرضی سے سمجھا جا سکتا ہے کیا؟ ہم سے جو ریکوائرڈ لیول جو ہے اس کو سمجھنے کا، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے سمجھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کے گئے، جس طرح سے صحابہ کرام. اب صحابہ سے زیادہ تو ہم بھی سمجھدار نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنے والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے. تو یہاں پہ ہم تفسیر کرنے کے جو بنیادی طور پر اقسام ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو تفسیر کی جو بنیادی طور پر اقسام ہیں وہ 3 ہیں. اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے یہ کام آنے والا ہے. اب جو پہلی جو ٹائپ ہے تفسیر کی، اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بالماثور، اثر سے. ٹھیک ہے، معثور. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے دوسری آیت کو سولو کرنا. ٹھیک ہے، ایک آیت ہے اس کو سولو کیا جا رہا ہے دوسری آیت سے، یا پھر کسی حدیث سے، یا پھر قول صحابہ سے. ٹھیک ہے، یا پھر تابعین کے ساتھ ان کے کسی قول سے قرآن کریم کی تفسیر کو کرنا. یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہے، کس میں؟ تفسیر بالماثور میں.
اب یہ جو مفسر ہے اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسی ساری تفاسیر کو، یعنی کہ جو رائٹر کہہ سکتے ہیں نا اس کو، وہ خود سے بیان نہیں کر رہا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ ایک کلیکٹر ہے، یعنی کلیکٹ کس کس چیز کو کرے گا، جتنی آیات ہیں ان سب کو، اس سے ملتی جلتی جو قرآن کریم میں آیات ہیں ایک ہی سبجیکٹ کو لے کے وہ جمع کر لے گا، پھر اس کے بعد ساری احادیث کو، پھر جتنے بھی صحابہ کرام کے کوٹس ہیں ان کو، ٹھیک ہے، جو بھی اس آیت کو لے کے ان کے جتنے بھی اقوال ہیں ان کو، اور پھر جو تابعین کے جو اقوال ہیں ان کو جمع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سارا جو کلیکٹیولی جو بھی چیز اس آیت سے ریلیونٹ ہوتی ہے اس کو جمع کرنے کے بعد اس کو مرتب کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم پر خون حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، خون حرام کر دیا۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں مائنڈ میں، خون جو ہے وہ بہتا ہوا بھی ہوتا ہے، خون جمع ہوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو باڈی کے ساتھ جو جس طرح سے ہم حلال جانور کرتے ہیں، کسی جانور کو حلال کیا، کچھ خون تو اس کی رگوں میں بھی باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہی قرآن کریم میں ہی ایک دوسری آیت آتی ہے، اس میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جو دوسری آیت ہے اس نے پہلی والی آیت میں بھی پیدا ہونے والا جو ابہام تھا اس کو سولو کر دیا۔ تو یہ چیز جو ہے ایسی ہی تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر بالماثور۔ اب یہاں پہ ایک اور مثال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے، کہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 82 میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے ہیں۔ اب جیسے ہی اس آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ یہ آیت تو بھئی بہت، جیسے کہتے ہیں خطرناک ایک جو ہے وہ حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ایسا تو کوئی انسان ہی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اسے ظلم نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ فوراً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ دریافت کی کہ اس طرح سے جو ہے ظلم والا جو ایک سسٹم ہے، کسی بھی انسان سے ظلم تو ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ایمان لاتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سولو کیا کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ ظلم جو ہے وہ کیا ہے، اس سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فوراً سے ویریفائی کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور پھر یہ چیز جو ہے پراپرلی جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ جی بالکل، شرک ایسا ظلم ہے، اس کو قرآن کریم میں ظلم کہا گیا ہے، اور ایسا گناہ ہے جو کسی صورت بھی معاف نہیں ہوگا۔ اب اس تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفاسیر جو ہے وہ موجود ہیں، تو ہم اس کی مثال میں لے سکتے ہیں تفسیر تبری، ٹھیک ہے، یہ کوئی 1200 سال پرانی ایک تفسیر ہے جو مرتب کی گئی ہے، اور پھر اس کی جو دوسری اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرتب کی ہوئی جو تفسیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ 700 سال پرانی جو ہے ایک پبلش کی ہوئی بک ہے۔ اب یہ جو بکس ہے نا دونوں، یہ چھوٹی چھوٹی کوئی بکس نہیں ہے کہ ایک تفسیر کی بک ہے آپ جائیں اور مارکیٹ میں خرید لیں، ایک ایک آیت کو جہاں پہ ویریفائی کیا گیا ہو قول صحابہ سے، اور پھر ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں اور پھر ایک بہت زیادہ جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ مرتب جنہوں نے کیا انہوں نے اپنا موقف یہاں پہ بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف آیات کو آیات سے ہی اور احادیث سے ہی اور اقوال صحابہ سے ہی ایکسپلین کیا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس کی جو ایک ایک جو بک ہوگی اس کی کوئی 12-15 جلدیں تو ضرور ہوں گی۔ اب یہاں پہ جو ابن کثیر ہے نا، اس کی پھر آگے جو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں نا وہ بھی کہیں پہ مطلب شارٹ اویلیبل ہوگی، کہیں پہ تھوڑی سی مطلب لینتھی اس میں بکس میں اویلیبل ہوگی، تو یہ بہت سارے اس طرح کی جو بکس ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کوئی بھی پڑھنا چاہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم نے پہلی جو ہے وہ ٹائپ پڑھ لی ہے، دوسری ہم دیکھتے ہیں، دوسری جو تفسیر کی ٹائپ ہے اس کو کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تفسیر کی جو آیت ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے احادیث کو جمع نہیں کیا جاتا، بلکہ پچھلی جو ایک جو آیت ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد مفسر اپنی رائے بتاتا ہے، اس میں اپنی رائے کہ میں نے اس آیت سے یہ چیزیں جو ہے ان کا استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ میننگ جو ہے وہ نکلتا ہوگا۔
اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے یہ چیز سمجھنا کہ مفسر کا پرسپیکٹو اگر تو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہا، تو اس کو ہم فوراً مطلب لے لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی مفسر نے کسی آیت کی کوئی ایسی جو ہے وہ تفسیر کر دی کہ جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اگزامپل کے طور پر جیسے ہم نے سورہ قاریہ کو لیتے ہیں، سورۃ القاریہ، القاریۃ مل قاریہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ ہلا دینے والی، ٹھیک ہے، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی۔ اگر تو کوئی کہتا ہے کہ اس کے میننگ کرنے کے بعد کوئی مثال دینا کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے مراد ہے آج کا کووڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ پوری دنیا ہلا دی کووڈ نے، کتنی ڈیتھس ہو گئیں۔ یا پھر کوئی اس سے کہتا ہے کہ اس سے مراد تو جی سونامی ہے، سونامی آئی، ٹھیک ہے، سمندر جو ہے ساری آبادی میں بھی داخل ہو گئے، پوری دنیا ڈوب گئی، یا کوئی بھی علاقہ اسپیسیفک ڈوب گیا، تو اس سے یہ چیزیں اگر وہ مراد لینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی کو لے لیتا ہے کہ اس آیت کی یہ والی جو اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس میں ہم یہ چیز کوٹ کر سکتے ہیں، تو اس قسم کی تفسیر کو سنت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے۔ اس سے مطلب یہی ہے کہ یہ ایک ایسی رائے ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے، تو ایسی رائے کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ ڈسٹ بن میں چلی جائے گی، اس کو ہم نہیں لے سکتے، اس سے کوئی دلیل نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسی تفسیر نہ تو قابل عمل ہے، نہ ہی ایسی کسی تفسیر کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بر رائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی رائے دیتا ہے جو کہ ثابت شدہ دلائل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو واقعتاً لیا جائے گا، کیونکہ آج کے ماڈرن دور میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم سائنٹیفک جو اسپیکٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی اور حوالے سے جو ثابت شدہ چیز ہے اور اس کا قرآن و سنت سے کوئی بھی جو ہے اس کے اگینسٹ نہیں کوئی چیز جا رہی، تو ایسی چیز ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے ہم رائے لے سکتے ہیں۔ اب اس کی جو بک ہے جس کی ہم مثال لیں گے وہ تفسیر رازی ہے، امام فخر الدین رازی رحم اللہ، اور وہ بہت مشہور یہ بک ہے، اور انہوں نے اس میں اپنی جو ہے رائے وہ بیان کی ہے۔ ایک اور اس کی مثال لی جا سکتی ہے تفہیم القرآن کا کچھ جو کانٹینٹ ہے، ابو الاعلیٰ مودودی کی جو بک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں آتی ہے، اسی ٹائپ میں ہی لی جائے گی وہ۔ تیسری جو امپورٹنٹ ٹائپ ہے وہ ہے تفسیر الفقہی، تفسیر الفقہی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر میں کیا کیا جاتا ہے، مفسر کیا کرے گا، وہ قرآن کریم میں سے ساری آیات جو احکام سے ریلیونٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ ساری کلیکٹ کر لے گا، احکام کے حوالے سے ان آیات پر کام کرے گا، ان کو اسی حوالے سے کھولے گا۔ کون سے ہوتے ہیں احکام؟ احکام ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے جتنے بھی کام ہیں ان کو ہم ویریفائی کریں گے کہ کیا ہم شریعت کے مطابق یہ سارے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، سب چیزیں اس میں آتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، جو بھی معاملات ہیں، کوئی بزنس کی ٹرانزیکشنز ہیں، کوئی ٹریڈ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ساری آیات کو کیا کرے گا، جمع کرے گا، ان کو ایکسپلین کرے گا، ان میں سے جو مسائل ہیں مسائل کا حل نکالے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے نکالے گا؟ مفسر ایکسپلین کیسے کرے گا؟ وہ جتنے بھی اقوال ہیں نا، صحابہ کے ہو گئے، اماموں کے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ اماموں کی جو ورتھ ہے وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ انہوں نے سارے مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سوال آتا ہے اماموں کی پیروی کے حوالے سے، اماموں کی پیروی کرنے والے کیا کرتے ہیں، ایک الگ مسلک بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم صرف ایک امام کو فالو کریں گے، باقی اماموں سے ہمارا جو ہے وہ کلیش ہے، کیونکہ ایک امام کی پیروی کرنی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں ویسے اس کی وجوہات آپ لوگ کے سامنے رکھ رہی تھی۔ تو اب یہ جو مفسر ہے وہ کیا کرے گا،
وہ کہے گا کہ سارے جتنا مطلب ایک آیت کو جو بھی حکم والی آیات ہے، حکام والی، اس کے سارے حوالے نکالے گا۔ اب اس میں کتنے امام شامل ہیں؟ جتنے بھی امام شامل ہیں، یہ جتنے پیچھے سے قول صحابہ ہو گئے، کوئی احادیث اس حوالے سے ملتی ہیں، ان کو جمع کرنے کے بعد، اقوال صحابہ کو جمع کرنے کے بعد، پھر اماموں کے اقوال کو بھی دیکھے گا کہ کون سے امام نے اس کو کیسے سولو کیا۔ اس میں امام مالک آئیں گے، امام شافی آئیں گے، امام ابو حنیفہ آئیں گے، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل آئیں گے، امام سفیان ثوری آئیں گے، ٹھیک ہے، سب کی رائے کو جمع کرے گا، اور پھر ایک راج موقف جو ہے وہ دے گا، اور نیچے جو ہے وہ اپنی رائے بھی دے گا، ٹھیک ہے، کیسے کہ میری جو رائے ہے وہ اس امام کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وہ ریزن بھی بتائے گا کہ کس آیت سے اور کیسے کیسے احادیث سے اس نے جو ہے وہ دلائل جمع کرنے کے بعد یہ والا جو فقہ ہے اس کو اوکے کیا، مطلب اپنی رائے بھی اس کی ساتھ میں شامل کی جائے گی۔ تو اس تفسیر کو تفسیر الفقہی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے جو مشہور ہے وہ ہے تفسیر القرطبی، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طریقے سے 12-15 جلدوں پر مشتمل ایک بک ہے، اور بہت ہی بہترین اس پر کام کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب جیسے قرآن کریم میں جو ہے ایک آیت ہے، اُحِلَّ لَكُمْ صَعِيدُ الْبَحْرِ، ٹھیک ہے، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ اب اس کو سب اماموں نے کیسے لیا؟ سب کی تو میرے پاس رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر دیکھتی ہوں کہ امام شافی نے کہا کہ سمندر میں جو بھی ملے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو کہا کہ جو بھی تمہارے لیے سمندر میں ہے وہ شکار وہ حلال ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ سمندر میں جو بھی ملے گا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس میں مچھلی بھی آئے گی، اس میں پرانز بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، کریب ہے، اس میں لابسٹر ہے، جو جو چیزیں ہیں، بشرطے کہ وہ زہریلی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی زہریلا آپ سانپ بھی مل جائے تو آپ نے اس کو کنزیوم کر لینا ہے، زہریلی چیزیں نہیں، لیکن ساری چیزیں سمندر کا شکار ہے تو یہ اوپن آپ کے لیے ایک جو ہے وہ اپنا ایک چوائس پہ ہے کہ آپ جو کھانا چاہیں اس میں سے کھائیں، اور لوگ اس میں سے کنزیوم کرتے ہیں، بڑے پسند کیے جاتے ہیں پرانز، لیکن ایک ہمارا مسلک ایسا بھی ہے جس میں ان کو مکروہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ صرف مچھلی جو ہے سمندر میں سے وہ ہم لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ مطلب مچھلی کو اسپیسیفک کرنے کی کیا ریزن تھی، ٹھیک ہے، کوئی دلیل اس کے لیے موجود نہیں ہے۔ تو کیا کریں گے، جتنے بھی امام اس بارے میں جتنی بھی رائے دیں گے نا، اس کو جمع کر لیا جائے گا کہ سمندر کے شکار پر کس کس امام نے کیسے کیسے بات کی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جمع کرنے کے بعد پھر رائے دیکھی جائے گی کہ راج موقف کہاں پہ موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہاں پہ ہم نے اب تک جو ہے دیکھا ہے کہ تفسیر کی جو اصول تفسیر کو ہم تھوڑے تھوڑے اس کی جو بریفنگ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ساری بریفنگ نہیں لیکن کچھ ہم دیکھیں گے جو بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا۔ اس میں ہم نے 3 ٹائپس اب تک جو ہے وہ الحمدللہ کور کر لی ہیں۔ پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کیا ہے کہ مکی اور مدنی سورہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے مکی سورہ اور مدنی سورہ سے کیا مراد ہے؟ نارملی کسی سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے، بالکل سعیدہ رفت یہی جواب ہر اسٹوڈنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جو سورہ مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، لیکن آمنہ کامران کا بالکل ٹھیک جواب آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ایک بار پہلے بھی یہ والا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ ہم نے اس کا بالکل سمپل سا فارمولا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ مکہ میں جو نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی، تبوک کے موقع پہ جو نازل ہوئی وہ تبوکی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے اس کا جو جواب ہے آتھینٹک، اور سب کا جو ہے اہل علم جو ہے اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ جو بھی صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بھی صورت مکہ سے مطلب ہجرت سے جب مکہ سے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس سے پہلے جو نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مکی سورہ کہلائے گی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کر لیں۔ اب جب یہ ہوا کہ ہجرت کے بعد فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آ گئے، ٹھیک ہے، جب مکہ تشریف لائے تو وہاں پہ اگر کوئی سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ کون سی سورہ کہلائے گی؟
مدنی دنیا ماشاءاللہ، وہ مدنی کہلائے گی۔ اب ہجرت کے بعد مکہ میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں، جو بھی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ایڈریس کیا گیا کہ مکی اور مدنی سورہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے ان دونوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ مکی اور مدنی سورہ کا فرق جو جاننا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں؟ ہم قرآن کریم کو کبھی بھی پیچز میں بھی پڑھ لیتے ہیں نا، کبھی کچھ حصہ پڑھ لیا، اور انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں سب کچھ چل رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ والی سورہ، یہ والی آیات جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا تھا۔ تو بہت بڑا یہ ایک فائدہ ہے۔ اب کیونکہ پورے قرآن کریم میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، اب جب ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھ پا رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا فوراً ہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی اس آیت میں یہ والی آڈینس جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آڈینس سے مراد منافقین بھی تھے، ٹھیک ہے، یہود تھے، نصارہ تھے، پھر مشرکین مکہ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کریم میں زیادہ تر جو ہے ایسے ہی جو آڈینس ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے نا۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، تعویل خاص میں پڑھنے کے بعد تعویل عام میں اپنے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اس سے۔ تو اب کیا ہوگا کہ مکی سورج جب ہم پڑھے ہوں گے تو ہمیں بیک گراؤنڈ میں ہمیں کانسیپٹ جو ہے ہمارا کلیئر ہو رہا ہوگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا حالات تھے، کیا اسٹرینتھ تھی ان کی، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی پاور تھی یا پھر اپوننٹ اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے، کیا ماحول تھا، سارے ڈائنامکس کو ہم بہت اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ اب جو ہے اگر مکی سورہ ہے تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اپوننٹس جو ہیں وہ جاہل تھے، ٹھیک ہے، جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، اسٹرینتھ کیسی تھی، غریب تھے یا پھر امیر تھے، ٹھیک ہے، زبان پر فخر کرنے والے لوگ تھے یا پھر نسب پر فخر کرتے تھے، منافقین تھے یا نہیں تھے، اہل کتاب تھے یا نہیں تھے۔ تو جو مدنی راہ ہے نا یہ بہت مختلف ہے۔ مدنی راہ میں مسلمان اچھے خاصے ڈیولپ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ احکام نازل تبھی ہوئے۔ اب یہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، یہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، لیکن کون سے تھے؟ مدنی ارام میں زیادہ تر اہل کتاب سے مخاطبت کی گئی ہے۔ اب جو اہل کتاب تھے ان کا بھی ایٹیٹیوڈ ہم لوگ جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا لٹریٹ سمجھتے تھے کہ مطلب ہمارے پاس تو بہت سارا دینی نالج ہے۔ اب ان کے پاس یہ دعویٰ کیوں تھا، وہ کیوں کرتے تھے یہ دعویٰ، ہمیں یہ چیز الحمدللہ معلوم ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ اب نبوت جو ہے وہ اس کا میکسیمم پورشن جو ہے ان میں ہی ہوا، ٹھیک ہے، بہت سارے انبیاء آئے ان کی نسلوں میں، اور تبھی ان کے پاس جو ہے شریعت بھی ان کے پاس تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت ہی لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس شریعت انبیاء کی لڑی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ زیادہ تر وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ پرانے انبیاء کی باتیں کرتے تھے۔ اب یہ وہ دور ہے جب حقوق نازل کیے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک، کافروں کے کو بھی بتایا جا رہا تھا کہ کیا حقوق ہیں، اور پھر اسٹیٹ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، معاشی جو حالات تھے ان پر بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر جو سود کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کرتے ہوئے جو چیزیں پہلے ابھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کی تھیں، ٹھیک ہے، حرام حلال کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ ساری ایکسپلین کی گئی ہیں، طلاق کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مکی سورہز ہوتی ہیں ان میں ٹاپکس بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ان میں کیا بات ہو رہی ہوتی ہے موسٹلی، ان میں نبوت ثابت کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل بکس تھے ان کے پاس، اور پہلے انبیاء کے بارے میں وہ اسی لیے سوال کرتے تھے کیونکہ میکسیمم ان کے پاس نالج تھا، اور کبھی کبھار وہ کیا کرتے تھے، اوپر نیچے کی باتیں جو ہے وہ لگا کے اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کر کے تو بتا دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، اپنے نبی کو وہ وحی کے ذریعے سے
جو ایگزیکٹ جو نالج ہے نا وہ پرووائڈ کرتے تھے اللہ پاک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو ریفرنسز ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو کوٹ کرتے تھے کہ تم لوگوں نے اپنی تورات میں، اپنی انجیل میں یہ تحریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی بات نہیں یہاں پہ بیان کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے ان کو اندر سے، یہ چیز ان کو مجبور کر دیتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق کو چھپا دیا، کتمان حق ان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیا کہا ہے، ان کو کیا کہا ہے؟ مغضوب کہا ہے، ٹھیک ہے؟ دالین ہے وہ، اور جس طرح سے کہتے ہیں دھتکاری ہوئی قومیں ہیں یہ۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مکی سوراز میں جو ٹاپکس ہیں ان میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، ٹھیک ہے؟ وحدانیت اللہ کی ثابت کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو حق بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نبوت ثابت کی جا رہی ہے، پھر شرک پر بات ہوئی کہ شرک کی نفی، اس پر بہت زیادہ کانٹینٹ ہے، آخرت کی حقیقت بتائی جا رہی ہوتی ہے، جنت، جہنم، ٹھیک ہے؟ صبر کی تلقین کی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کو یہاں پہ یوں سمجھے کہ پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر استقامت پر بات کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور ڈیفرنس ہوتا ہے کہ مکی سوراز میں جو آیات ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ مدنی سورہ جو ہے وہ اس میں لمبی لمبی آیات ہوتی ہیں، اور پھر اسلوب بھی اللہ تعالیٰ کا ہر جو سورہ ہے اس کے حوالے سے اسلوب بھی مختلف ہوتا ہے، اور مکی سوراز میں خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ شاعرانہ اسلوب ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آڈینس تھی وہ لینگویج کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، کہ ہم لوگ، ان کو اپنی لینگویج پہ بڑا فخر تھا، اور یہ کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہے یہ جو سوراز میں جو آیات ہیں ان کا اسلوب بھی اس سے جو ہے ایسا ہوتا کہ وہ کھنچتے چلے آتے تھے سننے کے لیے کہ اب کیا بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ مشرکین مکہ اسی لیے بار بار سنتے تھے، اور پھر یہی کوشش ہوتی تھی، اور جو سنتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، اور پھر ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ نہیں اب ہم ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں تاکہ باقی لوگ جو ہے نہ سنیں، ایسا نہ ہو کہ یہ جو جادوئی اثرات ہیں نا یہ ان لوگوں پہ بھی ہو جائیں، کیونکہ واقعتاً قرآن کریم میں ایک اپنا ہی جو ہے اس کی ایک لذت ہے۔ اب مدینہ کے جو لوگ تھے ان میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، مدینہ کے لوگوں میں، کیونکہ لینگویج کے اعتبار سے ان کو کوئی فخر نہیں تھا، آباء و اجداد ان کے سارے وہ عربی تھے ہی نہیں، کیونکہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عربی جانتے تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو زبان عربی تھی ہی نہیں نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ مدینہ میں جو لوگ تھے وہ سارے امیگرینٹس تھے، کچھ جو یہودی وہاں پہ آباد تھے وہ بھی کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ نصارہ کے جو لوگ تھے وہ بھی، تو یہی وجہ ہے وہاں پہ یہ زبان والا کوئی ایسا جو ایک کلچر تھا وہ سارا تھا ہی نہیں۔ اب جو عرب کے جو لوگ تھے ان کی تو سٹارٹ سے ان کے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی تھی نا زبان، تو ان کی تو زبان پہ بہت زیادہ یہ لوگ فخر کرتے تھے، اور کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، علم نہیں تھا، دولت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کوئی ان کے پاس پاورز نہیں تھی، لیکن زبان والا جو ایک تھا، ان کی شاعری، ان کے دیوان، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ فخر کرنے میں ان کو وقت گزر جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بہت ہی پیارا جو ایک انداز بیان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بڑا عاجز کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسے عرب کے لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واللہ واللہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیات ملتی ہیں اس میں بھی ہمیں جیسے اللہ کا ایک جو اسلوب اپنایا جاتا ہے، ہرگز نہیں، اس طرح کے ہمیں بہت سارے ایسے ورڈ جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ایک اسلوب ہے وہ مکی صورتوں میں تھوڑی جارحانہ ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ مدنی صورتوں میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بڑے گروم ہو چکے تھے تب، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بہت ہی یہ سبجیکٹ جو ہے یہاں پہ اصول تفسیر کا یہ پسند آتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پوری طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو مکی سوراز میں جو سلیبس ہوتا ہے نا، بنیادی جو ٹاپکس ہوتے ہیں وہ نبوت پر، وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ٹھیک ہے؟ اس پر جو ہے وہ مشتمل ہیں، اور شرک کی نفی ہے، آخرت کے دن کو ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ جنت، جہنم، اور پھر قیامت کی نشانیاں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وجہ کیا ہے، یہاں کی جو آڈینس ہے نا وہ کفر اور شرک میں مبتلا تھی، تو ان کی جاہلیت کے مطابق ہی
یہ ساری چیزیں ان کو بیان جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی جو بات ہے ناسخ منسوخ کی، اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ ناسخ منسوخ کا جو کانسیپٹ ہے کون کون جانتا ہے، صرف وہ بتائے۔ تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کو نازل کیا اور پھر اس کے کانٹریری کسی اور آیت کا بھی ساتھ میں نزول ہوا کچھ ٹائم بعد یا پھر وقت اور حالات کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن اب اس کو تھوڑا سا ہی ٹچ کریں گے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت جب نازل کی گئی اور اس کے بعد اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی اور تبدیل حکم کے ساتھ ایک دوسری آیت کا جب نزول ہوا، تو اب کیا ہوا کہ جو پہلی آیت کا حکم ہے یا تو حکم باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، یا پھر تلاوت باقی نہیں رہی، یا پھر یہ ہے کہ تلاوت رہتی ہے باقی لیکن حکم باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں پہ کچھ جو لوگ ہیں اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی بار کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اصل حکم کیا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے خود ہی دیا ہوا ہے کہ ہم آیات لانے کے بعد، ایک آیت لانے کے بعد دوسری آیت لاتے ہیں اور یہ جو ہے پرانی کو بھلا دیتے ہیں تاکہ ہم آپ کے دلوں کو ثابت قدم رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو کس لیے ہے؟ ثابت قدمی کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اور پھر جو ہے جو نیا آنے والا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر تبدیل بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ٹریننگ ہے۔ اس کی مثال میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے وصیت کے جو معاملات تھے، سورہ بقرہ میں ہے، آیت کا جو ریفرنس ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، جو وراثت سے ریلیونٹ ہے۔ پہلے جو ہے وہ وراثت پر دیا گیا تھا، حکم تھا کہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ اپنی جو وراثت ہے اس کو وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وصیت کے جو معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد وصیت کا جو معاملہ ہے یہ جاری رہا، لیکن پھر آگے چل کے اللہ پاک نے وصیت کو 1/3 تک چھوڑ دیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے 1/3؟ یہ قرآن کریم میں تو بیان ہوا ہے، احادیث میں اس کو مزید ڈیٹیل سے بتا دیا گیا۔ تو وصیت کے جو معاملات ہیں وہ 1/3 تک رہ گئے، اور پھر پورا ایک وراثت کا سسٹم بتا دیا گیا کہ کون سا انسان کتنا حقدار ہے، جو بھی دنیا میں اپنا مال چھوڑ کے جائے گا اس کو اس چیز کے اکارڈنگ جو ہے اتنی پرسنٹیج کے مطابق جو ہے وہ کون کون اس کا حقدار ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وصیت میں اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں حکمت بھی ہے۔ وصیت کے جو معاملات ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ ایسی چیز جو ہے وہ بے ایمانی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ رہ سکتی ہے، کیونکہ مرنے والا جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنوں کے ساتھ زیادتی کر لے، اور یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک ٹاپک ہے بہرحال۔ تو یہ مثال کے طور پر ایک آیت کو میں نے بتایا، اور پھر رجم کی جو آیات ہیں اس کا حکم باقی رہا، لیکن آیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں درج نہیں ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے وہ باقی ہے۔ اور یہ چیز کیسے پتہ چلتی ہے؟ حدیث میں پتہ چلتی ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں صرف یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو بھی ترتیب ہے، جو بھی اس کی تلاوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذمہ ہے۔ بس یہ جو تبدیلی ہے، ناسخ منسوخ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی انسانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک ٹریننگ ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک ٹاپک اور پڑھ لیتے ہیں اصول تفسیر کا ہی، کہ تفسیر میں 2 قسم کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلافات مطلب ایسے اختلافات کے جس میں ایک موقف جو ہے وہ دوسرے سے کبھی ٹکرا بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے 2-3 میننگ جو ہے وہ لیے جا رہے ہوں مفسرین کی طرف سے۔ تو یہ جو 2 قسم کے اختلافات ہیں ان کو کہا جاتا ہے اختلاف تنوع، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اختلاف تضاد۔ میں آپ کو یہاں پہ ٹائپ کر کے دے دیتی ہوں، آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 قسم کے اختلافات ہیں۔ اب اس میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف تضاد کیا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک موقف دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں کبھی کبھار اقوال صحابہ میں بھی کوئی ایسی چیز مل سکتی ہے۔ اب عام مفسرین میں یہ والی چیز بہت کم پائی جائے گی، لیکن اگر کبھی پائی جائے، اب یہ جو اختلاف تنوع ہے نا،
اس میں تو پاسبلٹیز زیادہ ہیں، لیکن تضاد میں مفسرین میں یہ چیز بہت ہی کم پائی جاتی ہے کہ کسی مفسر نے کہا ہو کہ یہ دن کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا کہہ دے رات کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو دن اور رات ہے یہ تو بالکل ہی ایک جس طرح سے کہتے ہیں تضاد والی چیز بن جاتی ہے نا، ایسا کانفلکٹ ہے جس کو ہم کہیں گے ایبسلیوٹ کانفلکٹ۔ تو یہ چیز جو ہے بہت ہی کم پائی جاتی ہے، لیکن اگر پائی جائے گی تو ہم کیا کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ اب جو زیادہ اختلافات ہیں نا، یہ والی چیز جو ہے وہ تنوع کہلاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ اختلاف، ایسے اختلافات جن سے قرآن و سنت سے کوئی چیز ٹکرا نہیں رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم ہم چاروں چیزوں کو، کوئی اگر چار مفسر ہیں ان کے چار اقوال ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ایٹ اے ٹائم چاروں کو ہی ہم لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ٹھیک ہے، جو انسان ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل کے ساتھ خوش ہو۔ اب یہاں پہ جو مفسرین ہیں ان کے بہت سارے اقوال آ گئے۔ کسی نے کہا، ایک مفسر نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے مراد ہے قرآن و سنت، ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا کہ رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور فضل سے مراد ہے قرآن، اور کسی مفسر نے کہا کہ رحمت سے مراد ہے علم اور فضل سے مراد ہے عمل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا تضاد پیدا نہیں ہو رہا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو سارے اقوال کو لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو اہل علم ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ اختلاف تنوع جو ہے وہ قرآن کا حسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سارے مفسرین کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اختلاف تضاد ہے یہ تو بالکل ہی بہت ہی کم پایا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا اختلاف دیکھنے میں آ جائے تو ہم کون سا جو ہے اوپینین لیں گے؟ جو قرآن و سنت کے بہت قریب ہو، قرآن و سنت سے جو ٹکراتا ہو، ایسی کوئی بھی چیز کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی مومن کے لیے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک سبھی لوگوں کو؟ تھوڑا سا آج کے لیکچر کو ہم ریوائز کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ سورہ کا جو سٹارٹ ہے وہ اپنے نیکسٹ ویک کے لیکچر میں کریں گے۔ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا دیکھا؟ ہم نے تفسیر کے بارے میں پڑھا کہ کس قدر یہ جو تفسیر ہے ہماری، یہ دلچسپی کا باعث بنتی ہے کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے بھی بن سکتی ہے، کیونکہ نان مسلم بھی جب اس کو پڑھنے لگے تو وہ اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا پڑھنا بشرطے کہ وہ اخلاص والا ہو، اس پر تنقید کا جو ہے وہ ان کا موقف نہ ہو کہ میں اس پہ تنقید کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بلکہ اخلاص سے پڑھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تفاسیر جو کی جاتی ہیں اصول تفسیر میں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، کہ اس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ تو تین ہم نے ٹائپس پڑھی ہیں، جس میں سے ایک ٹائپ ہے تفسیر بالمعصور اور ایک ہے تفسیر بالرائے، تفسیر الفقہی تیسری قسم ہے۔ ان کو ہم نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ کون سی تفسیر میں کیسے تفسیر کی جاتی ہے، اور تفسیر بالراء میں کیا کام کیا جاتا ہے، فقہی تفسیر میں کس طریقے سے جو مفسر ہے وہ راج موقف نکالتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ مکی اور مدنی سورات سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، اس کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا اس کا فرق جاننا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہوئے، آیات کو سمجھتے ہوئے پورے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوں، اور یہ چیز ہمارے انٹرسٹ کو مزید جو ہے وہ انہینس کرے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے ناسخ منسوخ کو تھوڑا سا ٹچ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے تفسیر کے جو ہے دو قسم کے اختلاف ہوتے ہیں، اختلافات وہ دیکھے، اور کون سا جو اختلاف ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یہ چیزیں ہم نے آج کے اس لیکچر میں مکمل کی ہیں۔ میں بہت زیادہ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بنا ہوگا آج کا لیکچر انشاءاللہ۔ آنے والے لیکچر میں ہم سورہ ہود کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ وبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اپنا بہت زیادہ آپ لوگ خیال رکھیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔